اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو باقی چیزوں سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جب اللہ کی محبت اس کے مقابلے میں آتی ہے وہ اللہ کی محبت کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور باقی چیزوں کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ کتنے وہ ہیں کہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے وہ ہیں جو مال کمانے کی خاطر روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے وہ ہیں جو اپنے گھر کو زیادہ بھرنے کے لیے زکوٰۃ دینے کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے کے اندر کوئی اور بات آتی ہے تو وہ کسی اور بات کو منتخب کر لیتے ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ گھاٹے کے لوگ ہیں، یہ باقی چیزوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا ان کا بنتا ہے، لیکن جب اللہ کی محبت مقابلے کے اندر آتی ہے یہ رب کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی محبتیں ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ فرمایا یہ گھاٹے کے لوگ ہیں۔ ایمان والا وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا تو وہ ہے کہ جس کی اللہ سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے پھر نہ ماں باپ کی محبت غالب آتی ہے، نہ بیوی بچوں کی محبت غالب آتی ہے، نہ گھر بار کی محبت غالب آتی ہے، بس ایک ہی محبت غالب رہتی ہے جس کو اللہ کی محبت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ اور واقعات ہمارے جو سلف الصالحین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی تو تھیں نا، اور ہماری بنسبت ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ آتی تھیں ان کی آزمائش کے لیے، لیکن انہوں نے ہر چیز کو ترک کر دیا، ہر چیز کو چھوڑ کے اپنے رب کی یاد کے اندر مگن رہے، اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ تو فرمایا اصل محبت والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کو غالب رکھا۔ اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم کو یہی حکم ہے۔ جب ہم نے اللہ کو خدا مان لیا، معبود مان لیا، تو پھر ہمارے دلوں کے اندر سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اس پر آمین، پھر اس پر لبیک کہنا ہے۔ اذان ہو تو نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، روزے آئیں تو روزے رکھنے کے لیے حاضر ہو، کتنا بھی مشکل مرحلہ کیوں نہ ہو، اللہ کی محبت ہمارے اوپر غالب رہنی چاہیے۔ لیکن جب ہم اللہ کی محبت کو اپنے پسے پشت ڈال دیتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور باقی کاموں کو اپنے مقدم رکھتے ہیں، تو یہ ایمان والوں کی یہ نشانی نہیں ہے۔ ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رب کی محبت کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو، یہ ہم ہی لوگوں کے بارے میں آیا ہے، محبوب ان سے کہہ دو اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے گھر کی عورتیں، تمہارا خاندان اور وہ مال تجارت جس کے پیسے ڈوبنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، اگر اللہ سے یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں نا، اور اللہ کے رسول سے یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، پھر دیکھو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دے،
وہ اپنا حکم لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں بچتی. تو یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت زبردست ہے کہ اگر تمہیں باقی چیزوں سے زیادہ محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، یا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن باقی چیزیں زیادہ پسند ہیں، جب اور چیزوں کی باری آتی ہے ہم اللہ رسول والا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، باقی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. فرمایا اگر یہ والا معاملہ ہے تو پھر انتظار کرو، دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. حتیٰ یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور جب اللہ اپنا حکم لے آئے گا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ پھر بے ہدایتوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہمارے اوپر جو تنگی ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو آج ہر بندہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چین سب کا چھن گیا، پریشانیوں کے اندر دن رات بسر ہو رہے ہیں، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے. کوئی گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاشی معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جناب علی اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے تو رزق اس کی جیب کے اندر نہیں ہے، کوئی جناب علی مہنگائی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. یہ جو ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا حتیٰ یاتی اللہ بامری. تمہیں بڑا تھا نا کہ باقی چیزوں سے محبت تم کرتے ہو، اللہ رسول کے حکم پر آمین کہنا تمہیں نہیں آتا. فرمایا فتربصوا، تو پھر انتظار کرو. حتیٰ یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے گا، اور اس کا حکم جب آئے گا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نہیں دیتا. جب بار بار تمہیں اذانیں دے کے بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، بار بار تمہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس کے ذکر کے اندر، اس کے نام لینے کے اندر محو ہو جایا کرو، جب بار بار تمہیں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا کرو، مسجد سے محبت کرو، اللہ رسول سے محبت کرو، ہر چیز بار بار کہنے کے باوجود، اس کے علاوہ بھی جب ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں، جب اللہ رسول کا نام پھر بھی نہیں لیا جاتا، پھر بھی اور چیزوں سے محبت کی جاتی ہے، اللہ رسول سے محبت ویسے نہیں کی جاتی جیسے اللہ رسول کہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہمارے سامنے. حتیٰ یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اور ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا من اعرض ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. جس پروردگار کا آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس کے نام کو لا الہ الا اللہ کہہ کے پکارتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے. جب ہمارا یہ اعتقاد ہے تو پھر اسی رب کا فرمان یہ بھی ہے، فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کیا نماز پڑھنا اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا اس کے نام کو لینا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا دل کے اندر ہر وقت خوف خدا رہنا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ جب اس چیز سے ہم نے منہ موڑ لیا، جب اس چیز کو ہم نے بلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یاد رکھو جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. تو آج بتائیں زندگیاں تنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں زندگیاں تنگ ہوئی ہیں نا؟ پریشانی دن رات کی بڑھتی جا رہی ہے یا نہیں بڑھتی جا رہی؟ ہر وقت ٹینشن کے اندر گزرتا ہے یا نہیں گزرتا؟
کسی کی دیہڑی نہیں لگ رہی، جس کی لگتی ہے اس کو پوری اجرت نہیں مل رہی، جس کو اجرت ملتی ہے اس کی اجرت کا اتنا سامان نہیں آتا کہ گھر کی ضروریات پوری ہو سکے۔ گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ کوئی پیٹرول ڈلوانا چاہتا ہے تو اس کے پیسے نہیں ہے، کوئی گھر کے اندر گھی لانا چاہتا ہے تو اس کے پیسے نہیں ہے، زندگی تنگ ہو کے رہ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے خوشحالی کی زندگی گزارتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کوئی میری باتیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ مفتی صاحب نے ممبر پر بیٹھ کے یہ باتیں کر دیں، یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اچھا ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان فرمایا، جو جو چیز کی دل کے اندر محبت ہو سکتی تھی، زیادہ تر محبت کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، بیوی کی محبت ہوتی ہے، کسی جناب علی کسی کو بچوں کی محبت ہوتی ہے، کسی کے دل میں بہن بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، کسی کے دل کے اندر خاندان کی محبت ہوتی ہے، کسی کے دل کے اندر جناب علی مال تجارت کی بڑی محبت ہوتی ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے یار سودا کرنے لگا ہوں کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ کسی کے دل کے اندر اپنے گھر کی بڑی محبت ہوتی ہے، اس کو بس یہی ہوتا ہے میرا بہترین گھر ہو، عالی شان گھر ہو، ہر سہولت گھر کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جس کی محبت کسی بندے کے دل میں ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ایک ایک چیز کو یہاں پر بیان کر دیا۔ فرمایا کہ محبوب ان سے کہیے، اپنے امتیوں کو یہ بیان کیجئے کہ اگر تمہارے دل کے اندر ماں باپ کی، بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے اس مال کی کہ جس کے کم ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، جو تم کما کے رکھتے ہو مال، اس مال کی، اور وہ تجارت کہ جس کے اندر گھاٹے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ والے گھر کہ جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پسند ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں کس سے زیادہ پسند ہیں؟ اللہ سے اگر یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں، اور اللہ کے رسول سے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا فَتَرَبَّصُوا، تو پھر تم انتظار کرو، پھر دیکھو صحیح تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، بے ہدایتوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، یہ ہم ہر وقت اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے ہیں، اور اللہ کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی عادتیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کی محبت کے اندر مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے میں نہ تو ہم کسی طرح کا کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی تم سے احسان مندی چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کی محبت کے اندر غرق رہتے ہیں وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے بھی ہیں نا، کسی کو کھلاتے ہیں تو اس لیے نہیں کھلاتے کہ کل میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ مجھے کھلائے گا، یا اس لیے نہیں کھلاتے کہ کل کو مجھے اس سے کام پڑے گا تو یہ میرا کام کر دے گا، وہ اس لیے نہیں کھلاتے کہ اس کے ساتھ میری فلاں رشتہ داری بنتی ہے، نہیں کھلاؤں گا تو میرے اوپر اعتراض آئے گا، نہیں۔ فرمایا ان کا کھلانا صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو سچے ایمان والے، کھلانے کی تو ایک مثال ہے نا، اس کے علاوہ ہر طرح کا معاملہ وہ اگر کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو اس لیے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔
وہ اگر کسی کے کام آتے ہیں تو اس لیے کہ میں اس کا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ اگر کسی کو کھلاتے پلاتے ہیں تو محض اس لیے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. جب ہر کام کے اندر اللہ کی رضا ان کے پیش نظر ہوتی ہے، یہ جب اللہ کو راضی کرنے میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایک دن وہ آتا ہے کہ پھر اللہ بھی اعلان فرما دیتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. اور جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی وہ کچھ عطا فرماتا ہے جس کا اس کو تصور بھی نہیں ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ کا آپ کون سا کام کر سکتے؟ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ پڑھنے والے، آپ بتائیں آپ اللہ کا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کا کام کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے بندوں کے کام کرنا. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو ماننا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے. جب آپ روزے رکھتے ہیں آپ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے. جب آپ ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں اور ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو آپ اس وقت اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو راستہ پار کروا دیتے ہیں، کسی کے غریب کے بچے کی سکول کی فیس کو ادا کر دیتے ہیں، کسی کو بیمار کو دوائی لا کے دے دیتے ہیں، کسی مشکل کے اندر پڑے ہوئے کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں، آپ اس وقت اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دنیا کے انبیاء کے بعد کائنات کے اندر جو سب سے افضل ترین ذات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کا سب سے سچا انسان کہ جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ میرا ابو بکر یہ صدیق ہے، یہ سب سے بڑا سچا ہے، اس سچے کا فرمان یہ ہے. آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. آپ جب کسی غریب کو دوائی لا کے دیتے ہیں، کسی غریب کے اسکول کے بچے کی فیس کو ادا کر دیتے ہیں، کسی پیاسے کو آپ پانی پلا دیتے ہیں، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے باتوں کو مانتے ہیں اور ان کی فرما برداری کرتے ہیں، رزق حلال کما کے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ سارے کام اللہ کے کام ہے کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کا آپ کو حکم دیا ہوا ہے. جب آپ ان کاموں کے اندر ہوتے ہیں اس وقت تمہارا رب تمہارے کام سنوارنے میں لگا ہوتا ہے، اس وقت تمہارے کام سنور رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ جھوٹ بولنے میں لگے ہوتے ہیں، جب وعدہ خلافی کے اندر لگے ہوتے ہیں، جب ماں باپ کی نافرمانیوں کے اندر لگے ہوتے ہیں، جب جناب علی ہیرا پھیری کرنے کے اندر لگے ہوتے ہیں، اپنے مال کے اندر ملاوٹ کر کے اس کو بیچنے کے اندر لگے ہوتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرنے کے اندر لگے ہوتے ہیں، جب ان کاموں کے اندر لگے ہوتے ہیں تو اس وقت تمہارا رب تم سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے. تم اپنے رب کو اس وقت بھولے ہوئے ہوتے ہو. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے فمن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے مجھے یاد کرنے سے اعراض کرے گا، مجھے یاد کرنے کو بھول جائے گا، جو میرا خیال اپنے دل میں نہیں رکھے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کا رب آپ کی زندگی کو تنگ کر دے، بتائیں آپ اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ تو اگر جس کی زندگی تنگ ہے، جو پریشان حال ہے، ٹینشنوں کے اندر ہے، تو وہ ذرا سوچے تو کہ کہیں میں نے اپنے رب کی یاد کو بھلا تو نہیں دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہو. میں کوئی کام کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا. قرآن پاک کے اندر 20 جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ. قرآن مجید فرقان حمید کے آخر کے اندر ایک سورت ہے، تو جس طرح سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار فرماتا ہے نا، ہر آیت کے بعد آتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے، اس کے اندر بار بار اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہے، جھوٹوں کے لیے بربادی ہے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہر آیت کے بعد فرماتا ہے جھوٹوں کے لیے بربادی ہے، جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اگر مجھے جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اگر جھوٹ بولتے ہوئے میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اور مجھے اپنے پروردگار کی یاد نہیں آتی، تو پھر ذرا غور کریں کہیں میرے ساتھ وہی نہ ہو جس کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے بلا دے گا میں اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ تو یہ آج کا بیان اس بات کے اوپر ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی یاد سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھیں گے ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔